آخری عشرہ، تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک دی آمد ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان مرد عورت نو رمضان المبارک دی قدردانی دی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء، محبوب کبریا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم دے اندر رمضان المبارک دی آمد تو پہلے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک دی عظمت نو اجاگر کرن واسطے قیامت تک آن والے اپنے امت دے لوگاں نو رمضان دی قدر عظمت دساون واسطے خطبہ ارشاد فرمائے۔ کہ اس واسطے رمضان مبارک اتنا عظمت والا مہینہ ہے، اتنا شان والا مہینہ آ رہی ہے، تو اہل اسلام، اہل ایمان اپنی دنیا داری دے اندر، دنیا دے کاروبار دے اندر، دنیا دی محبت دے اندر مست ہو کے اس آئے مہمان، اللہ دے بھیجے مہمان دی بے اکرامی نہ کریں۔ انج نہ ہوئے اللہ دا بھیجا مہمان اللہ دے ہاں جا کے شکوہ کرے، اے اللہ، اے او لوگ کلمہ بھی تیرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھیا نے، سونے نبی دی ختم نبوت رسالت دے ایمان بھی رکھ دے ہن، اللہ دی ربوبیت دے ایمان بھی رکھ دے ہن، لیکن اس کے باوجود رمضان دی اللہ دے مہمان دی قدر نہیں کیتی، روزے دی پرواہ نہیں کیتی، قرآن پڑھن، قرآن سنن دی پرواہ نہیں کیتی، اپنی دنیا داری دے اندر، دنیا دے کاروبار دے اندر مست رہ گن۔ اے رمضان المبارک اللہ دے ہاں کدھیں جا کے شکوہ نہ کرے، گلہ نہ کرے، اللہ دی ذات کو اولانبھا نہ دے وے، کیونکہ میرا سونا نبی ہر لمحہ، ہر گھڑی، دن دے اجالے دے اندر، رات دی تاریکی دے اندر ہمیشہ مکی زندگی ہے، توڑے جو مدنی زندگی ہے، حضور صحیح مکہ موجود ہن یا مدینہ طیبہ موجود ہن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت اپنی امت دی فکر ہے، اپنی امت واسطے روندے ہن، اللہ دے سامنے گڑ گڑاندے ہن، اللہ دے سامنے دعا کرندے ہن، اپنی امت واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روندے رہ گن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنسو وہیندے رہ گن، اے اللہ میری امت دے رحم فرما، اللہ میری امت دے رحم فرما۔ جی میں سابقہ امتاں دے اندر لوگ رات نو گناہ کردے ہن،
دن نو انہاں دی شکل تبدیل ہوویندی ہے، اللہ دا عذاب مسلط ہوویندا ہے۔ فلما عتوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین۔ اللہ میری امت دے رحم کری، میری امت دیاں شکلاں تبدیل نہ کری۔ سونا اللہ میرے امت دے گناہاں نو نہ ویکھی، میں محمد دے روندیاں ہویاں دعاواں نو ویکھی۔ اتنا ماں باپ اپنی اولاد دے شفیق مہربان نہیں جتنا کہ کملی والا سونا نبی اپنی گناہگار امت دے شفیق تے مہربان۔ میرا سونا نبی تیرے میرے واسطے تڑپتے رہ گئے، لیکن آج امت دے لوگوں نو پرواہ نہیں۔ کتنے جرائم پہ ہوندن، کتنے گناہ پہ ہوندن، اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بغاوت والی زندگی گزار رہی ہے مسلمان۔ کلمہ نبی دا پڑھدا ہے، سونے محبوب دے عشق دا دعویٰ کردا ہے، اور دن قیامت دے سونے نبی دی شفاعت دی امید بھی رکھی بیٹھا ہے۔ طریقہ یہودیاں والا، رسم و رواجات ہندوؤں والے، سنت نال بغاوت، غیر دے طریقے طور نال پیار ہے۔ کتنی غفلت زندگی مسلمان گزار رہی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک دی عظمت نو دساون واسطے خطبہ ارشاد فرمائے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر فضائل اعمال دے اندر بھی لکھے اور فرمایا کہ وہ کیا خطبہ ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، میرے سونے محمد دے دیوانے موجود ہیں، پروانے موجود ہیں، محمد دے صحابہ موجود ہیں، سونے نبی دے وفادار جانثار موجود ہیں، مہاجرین موجود ہیں، انصار موجود ہیں، میرے سونے محمد دے دکھاں دے ساتھی موجود ہیں، سکھاں دے ساتھی موجود ہیں، محمد دے یار موجود ہیں، محمد دے غلام موجود ہیں، محمد دے صحابہ موجود ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جڑا خطبہ ارشاد فرمائے، میرے سونے نبی دے سامنے دا نبی دی جماعت صحابہ موجود ہیں، لیکن اس خطبے تو مراد قیامت تک آمن والے ایمان والے لوگ مراد ہیں۔ قیامت تک آمن والی سونے محمد عربی دی امت مراد ہے۔ اللہ دی توحید، اللہ دی وحدانیت، اللہ دی ربوبیت دے ایمان رکھن والے لوگ مراد ہیں۔ سونے نبی دی ختم نبوت اور رسالت دے ایمان رکھن والے لوگ مراد ہیں۔ اللہ دی عظمت والی کتاب، عظمت والا اللہ دا محبوب کلام ہی قرآن آخری کتاب ہی قرآن دے ایمان رکھن والے لوگ مراد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری امت دے ایمان والے لوگ مراد ہیں۔ میرے سونے نبی فرمائے، او میں محمد صحابہ، او میں محمد یارو وفادارو جانثارو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا
أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم او لوگو قد اضلکم شہر عظیم تورے اتے یو جیاں رحمت والا مہینہ سایہ کی تھی کھڑے چھاں کی تھی کھڑے ایو جیاں برکت والا مہینہ آون والا ہے ایو جیاں عظمت والا مہینہ آون والا ہے ایو جیاں شان والا مہینہ آون والا ہے فرمایا کہ قد اضلکم شہر عظیم عظیم دا معنی علماء جان دینے کہ سب برکت دے لحاظ نال رحمت دے لحاظ نال عظمت دے لحاظ نال شان دے برکت دے لحاظ نال بہوں وڈا مہینہ ہے بہوں وڈا مہینہ ہے اتنا اللہ کریم نے برکت رکھی ہے اس مہینے دے اندر فرمایا کہ شہر مبارکن شہر رحمتین فرمایا کہ مبارک مہینہ ہے رحمت والا مہینہ ہے فرمایا کہ جندہ ایک فرض ادا کرے سو اللہ کریم 70 فرضاں دا ثواب عطا فرمے سن جے کر نوافل ادا کرے سو اللہ کریم فرضاں دا ثواب عطا کرے سن فرمایا کہ دن دے اندر بھی رات دے اندر بھی ہر لمحہ ہر گھڑی فرمایا کہ جن ویلے رمضان دا چاند نظر آندا ہے فرمایا کہ رمضان دی پہلی تاریخ تو لے کے فرمایا کہ آخری رات تک فرمایا کہ جب عید دا چاند نظر آویندا ہے عید الفطر دا چاند نظر آویندا ہے فرمایا کہ سارا مہینہ یہ مکمل مہینہ فرمایا کہ ہی دے دن دے اندر بھی اللہ دے رحمت برستی ہے ہی دے رات دے اندر بھی اللہ دے رحمت برستی ہے فرمایا کہ پورا مہینے دا لمحہ ہر گھڑی رحمت دے برکت والا ہے اچھا خضرہ سبحان اللہ فرمایا کہ شہر عظیم فرمایا کہ عظیم مہینہ ہے یہ کر قرآن و حدیث دا مطالعہ کیتا ونجے اللہ کریم نے عظیم دا لفظ ہے اللہ کریم نے اپنی ذات واسطے بھی استعمال فرمائے فرمایا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ فرمایا کہ او عظمت والی ذات ہے عظیم ذات ہے اللہ کریم اپنی وحدانیت دے اندر اللہ کریم اپنی ربوبیت دے اندر اللہ دی ذات وڈی ہے اللہ کریم دے سوا کوئی معبود نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی نفع دے نقصان دیون والا نہیں اللہ کریم اپنی ربوبیت دے لحاظ نال اپنی عظمت دے لحاظ نال فرمایا کہ واحد لا شریک یکتا ہومن دے اندر او عظیم ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ فرمایا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پھر اللہ کریم نے یہ عظیم دا لفظ ہے اللہ کریم نے اپنے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے استعمال فرمائے اللہ دے قرآن دا مطالعہ کریجے حدیث مبارکہ دا مطالعہ کریجے اللہ فرمائے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ فرمائے کہ میرا سونا نبی رحمت للعالمین نبی اساں تانوں خلق عظیم عطا کیتا ہے یعنی میرے سونے محبوب دا اخلاق بھی اعلیٰ ہے ایک لگ دے 24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائن آدم صفی اللہ آئین نو نجی اللہ آئین موسیٰ کلیم اللہ آئین عیسیٰ روح اللہ آئین فرمایا کہ ایک لگ 24,000 انبیاء علیہ السلام کما پیش انسانیت دی ہدایت واسطے اللہ کریم نے مبعوث فرمائیں تشریف لائے آئین فرمایا کہ سارے نبی اخلاق والے ابراہیم بھی اخلاق والا جناب یوسف علیہ السلام بھی اخلاق والا جناب داؤد بھی اخلاق والا حضرت سلیمان بھی اخلاق والا حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی اخلاق والا زکریا دے یحییٰ بھی اخلاق والے سارے نبی اخلاق والے اللہ فرمائے کہ سارے انبیاء دا اخلاق ایک پاسے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
لیکن میرے سونے محبوب دا نہ کوئی حسن دا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ میرے سونے نبی دے اخلاق دا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، ربی کعبہ دی قسم ہے، میرا سونا نبی رحمت للعالمین اللہ دا قرآن دی تلاوت پہ فرمیندن، میرا سونا نبی دین دی تبلیغ پہ فرمیندن، لوگ پتھر پہ مریندن، میرے سونے نبی کو تکلیفہ بے دیندن، لوگ پتھر مریندن، میرے سونے محبوب سیدہ وجود مسعود زخمہ دنال چورو چور ہوویں دے، لوگ ظلم کریں دن، میرا سونا نبی دعا دیں دے۔ سبحان اللہ، میرے سونے نبی دا اے اخلاق ہے، اے اعلیٰ اخلاق ہے۔ فرمایا کہ لوگ پتھر مریں دن، میرا سونا نبی فرمایا بدلے دی اندر میرا سونا نبی پھول پہ برسیں دن، لوگ جفا کھڑے کریں دن، میرا سونا نبی انہاں دے نال وفا پہ کریں دن۔ شاعر نے کلام اٹھائے، شاعر دے لگیاں توڑ نبھائی جان دے، اے لگیاں توڑ نبھائی جان دے، اے لگیاں توڑ نبھائی جان دے، میرا سونا نبی ہے، اے ساڈا سونا نبی ہے، اے ساڈا سونا نبی ہے۔ چنگیاں نو مندیاں نو گل نال لئی جان دے، او ساڈا سونا نبی ہے۔ لگیاں توڑ نبھائی جان دے، اے ساڈا سونا نبی، رب نے دتیاں اونوں شانہ، حضور دی محبت کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ رب نے دتیاں، رب نے دتیاں اونوں شانہ، گنگیاں نو دیوے زبانہ، او گنگیاں نو دیوے زبانہ، پتھراں نو کلمہ پڑھائی جان دے، پتھراں نو کلمہ پڑھائی جان دے، اے ساڈا سونا نبی ہے۔ لگیاں توڑ نبھائی جان دے، ساڈا سونا نبی ہے۔ اللہ فرمائے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کریم نے اعلیٰ اخلاق عطا کیتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے چوتھے نمبر دے اے اخلاق والا، اے عظیم والا لفظ اللہ کریم نے، اے جڑی عظمت والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے، اللہ دا قرآن ہے، اللہ کریم نے قرآن کریم واسطے استعمال فرمائے۔ فرمایا کہ ساریاں کتاباں برحق ہیں، تورات بھی موسیٰ علیہ السلام دے اترن والی برحق ہے، انجیل بھی جناب عیسیٰ روح اللہ دے نازل ہون والی او بھی حق ہے، جڑے صحیفے دے صحائف نازل ہوئیں فرمایا کہ او بھی حق ہے۔ فرمایا کہ جڑا حضرت داؤد دے اللہ کریم نے زبور کو نازل فرمائے او بھی حق ہے۔ فرمایا کہ لیکن ساریاں کتاباں ایک پاسے، فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لیکن قرآن دی عظمت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، قرآن دی برکت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جرا اللہ کریم نے قرآن کو رحمت والا بنائے، ایک قرآن بھی ہدایت ہے، میرے سونے نبی بھی رحمت ہدایت بن کے آئین، امت واسطے رہنمات قائد محمد رسول اللہ بن کے آئین، لیکن اللہ نے قرآن کو بھی رحمت بنائے، اللہ نے قرآن کو بھی شفا بنائے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، مَا هُوَ شِفَاءٌ ورحمة للمؤمنين۔ او مومنو، اے قرآن شفا بھی ہے، اے قرآن رحمت بھی ہے، قرآن برکت بھی ہے۔ اللہ فرمائے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، فرمایا کہ قرآن بھی عظیم ہے۔ اللہ کریم نے اے عظیم دا لفظ یا اللہ کریم نے اپنی ذات واسطے استعمال فرمائے، پھر یا اللہ کریم نے اپنے سونے نبی دے اخلاق واسطے استعمال فرمائے، پھر اللہ کریم نے کتاب آخری کتاب آخری کلام اللہ نے قرآن مجید واسطے استعمال فرمائے، پھر اللہ کریم نے اے عظیم دا لفظ میرے سونے نبی نے رحمت للعالمین نبی نے ایہو عظیم دا لفظ میرے سونے نبی نے رمضان المبارک دے مہینے واسطے استعمال فرمائے۔ اور اے بھی یاد رکھی ونجو
جویں کہ قرآن عظیم ہے، جویں رمضان عظیم ہے، جویں میرے محمد عربی دا اخلاق عظیم ہے، جویں اللہ دی ربوبیت وحدانیت او دیوان دے اندر بے مثال ہے، عظیم ہے۔ اے بھی یاد رکھو ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسی بغاوت ہے، فرمایا کہ او جڑا شرک والا جرم ہے، شرک والی بغاوت ہے، شرک والا گناہ ہے، اللہ کریم نے اندے واسطے بھی عظیم دا لفظ استعمال کیتے، فرمایا کہ اے اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ دا دروازہ چھوڑ کے رب العالمین دی ربوبیت دی اندر، اللہ دی ذات و صفات دی اندر کہنو شریک کرنا، فرمایا کہ اتنا بڑا جرم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا کہ اے ظلم بھی عظیم ہے، شرک اے ظلم بھی عظیم ہے، اے ظلم بھی بڑا ہے۔ جے کر ایک رئی دے دانے دے برابر شرک آ گیا، ایک رئی دے دانے دے برابر مسلمان نے شرک کر لیا، فرمایا کہ چاہے جتنی مرضی عبادت کرے، جتنی مرضی سخاوت کرے، ریاضت کرے، لیکن اندہ حج قبول نہیں، اندی سخاوت قبول نہیں، اندہ روزہ قبول نہیں، اندی خیرات صدقے زکاة قبول نہیں، فرمایا کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان شرک بھی، فرمایا کہ اللہ فرمایا کہ سارے گناہ معاف ہوئے سن، لیکن شرکی ہو جہاں جرم ہے، مشرک دی توبہ، مشرک ہاں اللہ دے دروازے تے آ کے سچے دل دے نال توبہ کر لوے پھر تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن جے کر مشرک توبہ نہ کرے، جتنی مرضی عمل کیتی جاوے، جتنی مرضی نیکی کیتی جاوے، فرمایا کہ اندھی نیکی دے عبادت اللہ دے ہاں قبول نہیں۔ چنانچہ میرے سونے نبی خطبہ ارشاد فرمائے، میاں شہر عظیم، اے بڑا عظیم مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ آ رہی ہے۔ میرے سونے نبی فرمائے کہ میاں یا بادی الخیر اقبل یا بادی الشر، نبی سے فرمایا کہ او نیکی کرن والے آ ذرا نیکی دے اندر اضافہ کر دے۔ میرے سونے نبی فرمائے جے کر تو فرض ادا کرنے، سنت ادا کرنے، ہن نوافل دی ذرا پابندی کر لگ، ہن نوافل بھی پڑھ، فرمایا کہ جے کر تو قرآن پاک دی تلاوت کرنے، ایک سپارہ کرنے، 2 سپارے پڑھنے شروع کر دے، 2 پڑھ دے، 4 سپارے دی تلاوت کر، جے تو صدقہ خیرات تھوڑا کرنے ہن زیادہ کر دے۔ اللہ دے محبوب فرمائے کہ جے کر تو پہلے روزے نہ ہوئے رکھدا، ہن روزے رکھنے شروع کر دے، یعنی کہ اپنی یا بادی الخیر اقبل، او نیکی کرن والے آ، نیکی دا دم بھرن والے آ، ذرا اپنی نیکی دے اندر تھوڑا جہا اضافہ کر دے، نیکی دے اندر اضافہ کر دے۔ پہلے صرف فرض نماز دے گزارا کی دی کھڑا ہوئے، ہون رمضان المبارک آگے، ہون تہجد دے بھی پابندی کر، رات دے سحر دے وقت اٹھی کے اللہ دے سامنے رو دے، اللہ دے سامنے گڑ گڑا، کیونکہ جو اللہ دی رحمت وسطی کھڑی ہے، اللہ دی رحمت انتظار دے اندر کھڑی ہے۔ اللہ اعلان فرمائے کہ او لوگو یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والا توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے دوسرے نمبر دے فرمائے یا بادی الشر، او گناہ کرن والے آ، کھلم کھلا اللہ دی بغاوت، اللہ دے حبیب دی بغاوت کرن والے آ، گناہ کرن والے آ، ہن بس کر دے، ہن گناہ، او سود خورا ذرا سود تو توبہ کر لے، او بے نماز آ، ہن نماز چھوڑن تو ذرا توبہ کر لے، پکا نمازی بن جا۔ ہن رمضان آگے، رمضان المبارک رحمت والا، رحمت سمندر آگے، ہن بس کر، او گلہ تے غیبت کرن والے آ، اپنی زبان کو ذرا زبان دا بھی روزہ دے چا، کسے دا گلہ نہ کر، غیبت نہ کر، تیرے گناہ پر تیرے نیکیاں برباد ہوئے سے نہیں۔ او زنا کرن والے آ، بس کر، ہن زنا تو توبہ طائب ہو جا، اور جڑے گناہ دے اندر، جڑے جرم دے اندر تو مبتلا ہے، ہن بس کر جا۔ یا بادی الشر، او اللہ دی اللہ کریم دی رحمت آواز کھڑی رہندی ہے، آ اللہ دے دروازے تے آ جا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اللہ کریم دی رحمت آواز کھڑی رہندی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللہ فرمائے میرا سونا نبی اعلان کر انہاں گناہگاراں تے سیاہکاراں کو خطا کاراں کو دسا دے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. او گناہگار تے سیاہکارا آ میرے دروازے تے آ. انا الغفور الرحیم میں بڑا غفور الرحیم ہاں میں گناہ معاف کرن والا ہاں. آ تو گناہاں دی کنڈی لے کے آ. گناہ سمندراں دی لہراں دے برابر تیرے گناہ ہو ونجن. آ دا صحیح میرے دروازے تے آ صحیح. ذرا عاجزی دکھاؤنا تیرا کم ہے. میرے دروازے تے صدق دل نال توبہ کرنا تیرا کم ہے. ندامت دے آنسو وہاونا تیرا کم ہے. تیرے سارے گناہاں کو معاف کر کے معافی دا کلم پھیر کے اپنا پیارا دے محبوب بندہ بنا دے بنا میں اللہ دا کم ہے. فرمایا کہ آ ذرا عاجزی دا وکھا. اللہ والا کھڑا آگ دے آدھے گناہگار ہوں میں گناہگار ہوں میں سیاہکار ہوں میں گناہگار ہوں میں سیاہکار ہوں میں تیری رحمت مدد کا طلبگار ہوں میں گناہگار ہوں میں بیکار ہوں میں تیری رحمت مدد اور اس کا طلبگار ہوں میں. اللہ میں مجرم ہوں اللہ میں گناہگار ہوں. اللہ تیری رحمت وسیع ہے. اللہ مہربانی فرما اللہ مہربانی فرما. آواز آندھی اللہ من تاب و آمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللہ کریم میں نو تو ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو اللہ دا مہمان رمضان مبارک آ رہی ہے. اللہ اپنے دروازے دے سچے دل نال توبہ دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے مہمان دا اکرام نصیب فرمائے. اللہ قرآن پڑھن قرآن سنن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.